امام محمد تقی علیہ السلام، ظاہر ہے یہ ایک ایسی ہستی کہ جن کا تعارف تو ہم کیا کرائیں کہ زمین و آسمان ان کا تعارف کروا رہا ہے، لیکن آغاز کریں ان کی خاندانی عظمت، القابات، اور پھر سب سے جو اہم ترین بات ہے کہ جن حالات میں آپ نے آنکھیں کھولیں اور دشمنان اہل بیت کی طرف سے ایک جو خاص طور پہ تان تھا، آپ کی پیدائش بھی بنیادی طور پہ ایک جواب بن کے ان کے سامنے آئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خاص تاکید فرمائی تھی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور ان کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والی پوری کی پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے اپنا تمسک رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی نمائندگی کرے گی، ایک میری عطرت میری اہل بیت ہے جو میری نمائندگی کرے گی۔ یاد رکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی آل پاک پر درود بھیجنا لازم ہے۔ درست۔ یعنی اس لیے ہمیں یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ یہ جو صبح نور اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کے مبارک خاندان کے تذکار پاک اور ان کی ہر ہستی کی جیسے ہی ایام آتے ہیں ان کا ذکر کر کے گویا ایک وہ سبق اس کی تجدید کی جاتی ہے اور وہ یاد کیا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں 9ویں امام ہیں، آپ نے بھی اشارہ کیا۔ 11 ائمہ اہل بیت اطہار میں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ کم عمر امام ہیں، یعنی 25 برس کی عمر میں آپ کو زہر کے سبب سے شہادت عطا ہوئی۔ نام مبارک محمد، کنیت ابو جعفر الثانی، ثانی اس لیے ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنی کنیت مولا امام محمد جعفر الصادق کے پدر گرامی ہونے کے سبب سے ابو جعفر کرتے تھے، اس لیے ان کو ابو جعفر الثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے جو 2 القاب خاص طور پر ہیں ان میں التقی اور جواد جو لقب ہے یہ باقاعدہ آپ کے نام مبارک کا جز بن گیا، کہیں محمد تقی کہیں محمد تقی الجواد، اس طرح پورے عرب میں عجم میں آپ کو سلام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اگر ہم قرآن حکیم کے فلسفہ عبادت کو انتہائی مختصر لفظوں میں دیکھیں تو ہر عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں تقوی عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس عبادت کو کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عزت اور اللہ کی شان اور اس کی شان جلال و جمال کی عظمت کو سمجھ کر تم اس کی عبادت کرو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ تقوی کا بنیادی نقطہ یہ ہے، اور کیا شان ہے اس ہستی کی کہ جس ہستی کے لیے اللہ اپنی مخلوق کے لبوں پر تقی ہونے کا لقب جو ہے وہ جاری کروا دے، جن کا نام ہی تقی ہو جائے، نام ہی تقی ہو جائے، اللہ اپنی منشا کو یوں ظاہر کرے کہ یہ میرے محمد جو ہیں، میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے جو جانشین ہیں یہ تقی ہیں، مجھے بہت زیادہ یہ ان کی جتنی عبادات جتنے معاملات ہیں وہ سب میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے ہیں۔ الجواد، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے۔ اب میں نے اس بارے میں ایک بہت ہی صاحب معرفت شخصیت کا کلام سنا، وہ فرماتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے پر عطا کرے، اور جواد وہ ہوتا ہے جو دستے سوال دراز ہونے سے پہلے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو پھر اس گھر کی عظیم ترین ہستی ہیں، وارث ہیں اس گھر کے۔ واہ کیا جود و کرم ہے صاحب عطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی اس گھرانے کے خمیر میں ہی یہ شامل ہے، اس گھرانے کے خمیر میں شامل ہیں، اور یہ امین ہیں اور یہ قاسم ہیں ان نعمتوں کے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے امت میں تقسیم ہونے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تیسری بات اور تیسرا پہلو جو سوال کا ہے، آپ نے جو اس کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ان کا نکاح، پہلا نکاح
ام حبیب سے یعنی مامون الرشید کی بیٹی سے ہوا تھا، اور اس کے بعد دوسرا نکاح آپ نے کافی عمر مبارک ہو گئی جب تو فرمایا، جس سے تقریباً 40 برس کی عمر مبارک میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے۔ اب اہل عرب میں چونکہ جلد شادی کا رواج ہے، چھوٹی عمر میں ہی 40 برس بہت زیادہ عمر تھی، لوگ بے چین تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے اپنوں کو اطمینان ہوا اور دشمنوں کو، مخالفین کو اضطراب ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب سے، انا اعطیناک الکوثر، یہ نسل مبارک ہمیشہ حفاظت الہیہ میں رہے گی اور کائنات کو اپنے نور سے منور کرتی رہے گی۔ جزاک اللہ۔